اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو معزز ناظرین، آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، آج کا عمل جو ہے وہ عرش کو ہلا دینے والا عمل ہے۔ اگر ساری کی ساری دنیا، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے وہ اپنے رب سے مانگے، جیسے کہ جن، انس، پرند، بوڑھے، بچے، جوان، اگر وہ سارے کے سارے ایک ہجوم بنا لیں اور وہ سارے کے سارے بولنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایک ایک کی پکار سنائی دے گی۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر کچھ لوگوں کا ہجوم ہو اور اس میں 2-3 لوگ بول رہے ہوں تو آپ کو کیا سنائی دے گا؟ نہیں سنائی دے گا۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ڈھیروں کا ہجوم ہو، کل کائنات کی ہر چیز اگر ایک ہجوم بنا لے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دے، تو اس رب کی صفت ہے کہ وہ ایک ایک بندے کی پکار کو علیحدہ علیحدہ سن سکتا ہے۔ سارے کے سارے یکدم آواز سے اگر اللہ سے اپنی مرادیں مانگنا شروع کر دیں، چاہے وہ آہستہ آواز سے، چاہے وہ اونچی آواز سے، لیکن اللہ ایک ایک کی پکار کو سنتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں کہ اتنی قیمتی بات ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ان کے دل کی ہر پکار کو سنتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے۔ اور اگر دیکھیں لوگوں کا ہجوم ہوگا تو کوئی اونچی آواز سے بولے گا تو آپ کو اس کی آواز سنائی نہیں دے گی، آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو ایک اللہ حقیقی مالک ہے، اگر اس کو کوئی ساری کی ساری دنیا ہجوم بنا کے اس سے مانگے تو وہ ایک ایک کی دل کی پکار کو سنتا ہے۔ سبحان اللہ! اور پھر آگے جب وہ ان کی پکار کو سن لیتا ہے اور ان کو اگر سارے کے سارے لوگوں کی دلی مرادوں کو پورا کر دے، ان کو مالا مال کر دے، تو سبحان اللہ! اگر وہ ساری کائنات کی ہر چیز کو سونے کا بھی بنا دے نا، تو تب بھی اس کے خزانوں میں رتی بھی برابر فرق نہیں آئے گا، رتی بھی برابر اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ! تو ان تمام باتوں سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو اللہ کی ذات دینے والی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کبھی کسی سے کچھ قرض مانگ کے دیکھیں، آپ کسی کو کہیں کہ مجھے 1,00,000 روپیہ تم سے چاہیے، تو آپ یقین جانیں کہ وہ بندہ آپ کا نمبر بند کر جائے گا، آپ کو بلاک کر جائے گا، آپ سے رابطہ ختم کر دے گا تاکہ یہ بندہ مجھ سے قرض نہ مانگے۔ لیکن آپ اللہ کو اگر اللہ سے مانگیں، اس کی بندگی کریں، عبادات کریں، اعمال کریں، اس سے سچی لگن سے مانگیں، تو آپ یقین جانیں کہ وہ رب آپ کو ڈھیروں ڈھیر عطا کرے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! تو کیا کرنا ہے ہم نے اپنے رب سے صرف مانگنا ہے۔ آپ کے دل میں جتنی بھی مرادیں ہیں، جتنی بھی خواہشات ہیں، اس کو آپ نے اپنے رب سے شیئر کرنا ہے۔ اور ان تمام باتوں کے حل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، رب سے کے پر گہرا ایمان رکھنا ہے، گہرا توکل رکھنا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، وہ سنتا ہے۔ دیکھیں ہم جب تنہائی میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن کیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان اتنا پختہ ہو جائے کہ تنہائی میں بھی اس کو اس بات کا خوف ہو کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ یقین مانیں کہ آپ کبھی بھی آپ کوئی گناہ نہیں کریں گے، آپ گناہوں سے باز آ جائیں گے۔ تو ان ساری باتوں سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے صرف توکل گہرا کرنا ہے، یقین گہرا کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ کی حقیقت کو پہچاننا ہے، اس کی ذات کو پہچاننا ہے کہ صرف دینے والی اللہ کی ہی ذات ہے۔ اور انسان جب اللہ پر توکل گہرا کر لیتا ہے، یقین گہرا کر لیتا ہے، تو آپ یقین مانیں کہ انسان کتنے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ میرا رب اوپر ہے،
وہ مجھے دیکھتا ہے، جب میں اسے پکارتا ہوں تو میری پکار کا جواب دیتا ہے، جب میں اسے نعمتیں مانگتا ہوں تو وہ مجھے دیتا ہے۔ تو جب آپ اس سے دل سے پکاریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس سے محبت کریں گے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے عشق ہو جائے گا، تو آپ کبھی بھی تنہائی میں بھی گناہ کرنے کا نہیں سوچیں گے، کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اگر میں تنہائی میں بھی گناہ کروں گا یا اپنے رب کو ناراض کروں گا تو میرا رب مجھے دینا چھوڑ دے گا جب تک میں گناہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو دیکھیں کہ جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے اپنے رب سے عشق کر لیا ہے، اس سے محبت کر لی ہے، وہی مجھے دیتا ہے، میں نے مرنے کے بعد اس کا دیدار کرنا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اس کو منہ دکھانا ہے، اس کا سامنے حاضر ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو انسان کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ کتنا توکل کا ہمیں کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا، جیسا ہم کسی اپنے ماں باپ سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے، تو ایسے اللہ بھی 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے، اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ آپ یقین جانیں کہ اگر آپ بہت زیادہ غمگین ہو اور آپ اللہ کے آگے رو پڑیں تو آپ کو اللہ صبر دے دیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے آگے روئیں گے تو لوگ آپ کو اور باتیں کریں گے اور آپ کو رولائیں گے، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے کہ آپ اس سے گڑ گڑا کے مانگیں گے، روئیں گے، تو وہ آپ کو کبھی بھی اپنے در سے خالی نہیں بھیجے گا۔ تو آج کا یہ جو باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف توکل، یقین اپنے رب پر اتنا گہرا کر لیں کہ دیکھیں کہ وہ انسان جو چونٹی ہے، اگر وہ کہیں بھی چل رہی ہے، اندھیرے میں، بل میں، کوئی چرند پرند جو ہے وہ اپنے درختوں کے اندر راتوں کو بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس رب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی صفت کیا ہو سکتی ہے ایک رب کے ہونے کی، کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا عکس ہر جگہ موجود ہے۔ تو انسان جب یہ ساری باتیں دل سے تسلیم کر لیتا ہے تو وہ انسان پکا سچا مسلمان بن جاتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو آج جو تسبیحات میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تسبیح کرنی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جتنے بھی حضرات پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، غموں میں گھیرے ہوئے ہیں، ڈپریشن میں گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفات جو ہیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، بس ہر وقت آپ دل کی گہرائیوں کے ساتھ، دل میں ہر وقت اللہ کو پکاریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ جو کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ تو آپ جب ہر وقت یہ ورد کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا کو ہی جنت بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تسبیحات ہر مقصد کے لیے ہے، ہر پریشانی کے لیے ہے، ہر غم کے لیے ہے۔ مشکلات میں گھیرے ہوئے لوگ یہ عمل کریں، چلتے پھرتے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد کو پورا کر دے گا۔ تو آج کا یہ جو عمل تھا، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پر جتنا یقین، جتنا توکل گہرا ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی آپ کی دعاؤں کو سنے گا، اتنی ہی جلدی آپ کی پکار کو سنے گا۔ آپ اللہ سے رو کر جب ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کی پکار کو سن لے گا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی آپ کی پکار کو وہ سن کے آپ کے لیے دنیا کو ہی جنت بنا دے گا۔ تو معزز ناظرین، آج کا عمل بہت مجرب عمل ہے۔ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور سنا کریں تاکہ آپ کو یہ جو باتیں ہیں یہ فائدہ دیا کریں۔ ان باتوں کے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں انسان کے دل میں اتر جائیں، یہ باتیں انسان کے ایمان کو پختہ کر دیں، کیونکہ جب انسان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس سے کچھ بھی نہیں کروا سکتی۔ آپ پہلے پیغمبروں کی آپ نے مثالیں سنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ پر چلنے کا کہا گیا تھا تو آگ ان پر گل و گلزار ہو گئی تھی۔ تو سبحان اللہ، کیونکہ ان کا توکل، ان کا یقین اتنا گہرا تھا کہ ان کو اللہ کی پاور، طاقت کا اتنا اندازہ تھا۔ اور ہمیں بھی ان چیزوں سے سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر اگر ہم اس چیز کا یقین کر لیں گے کہ اللہ کی پاور جو ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔
تو معزز ناظرین، آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والا وظیفہ آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔